بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کہیں کسی مشکل کے اندر، کسی پریشانی کے اندر، کسی گھبراہٹ کے اندر آپ پھنس چکے ہیں، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، مثلا کسی ظالم، کسی جابر، کسی قوت والے آدمی کے پاس آپ پھنس چکے ہیں اور آپ کو وہاں پر نکلنے میں کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظلم کرے گا، جبر کرے گا، طاقتور آدمی ہے، تو اس وقت کیا کریں؟ تو ناظرین، یہ عمل اس وقت آپ کو کرنا ہے کہ جس وقت آپ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، یعنی کوئی بھی ظالم، جابر جو آپ سے طاقتور ہے، آپ کمزور ہیں، آپ سے طاقتور آدمی ہے، چاہے وہ کسی حکومت کا حصہ ہو یا ویسے ہی عوامی اعتبار سے وہ طاقتور ہو یا مال کے اعتبار سے آپ سے طاقتور ہو، تو کسی بھی اعتبار سے آپ کے اوپر وہ ظلم کرنا چاہ رہا ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ غریبوں کو دبایا جاتا ہے، جو کمزور ہوتے ہیں ان کو دبایا جاتا ہے، پیسے کے بل بوتے، طاقت کے بل بوتے، حکومت کی سپورٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آپ کو کوئی طاقتور آدمی تنگ کر رہا ہے، تو اس وقت یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل کون سا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ کو پڑھنی ہے، جو حدیث کے اندر بھی آئی ہے، ارشاد ہوئی ہے. وہ دعا یہ ہے: اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. ناظرین، یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے. الحمدللہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، میری ذاتی مجربات میں سے ہے کہ ایسے اس کے فائدے ہوئے ہیں کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ ایسی مشکلات، پریشانی ہوتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اب میں کیسے اس مشکلات سے نکلوں، اس پریشانی سے کیسے نکلوں. تو جب بھی یہ میں نے دعا پڑھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ میرا معاملہ حل ہو گیا. تو ناظرین، یہ جتنے بھی عمل ہیں اس کے لیے آپ نماز کی ضرور پابندی کریں. ایسا نہیں ہے صرف عمل کیا، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، تو نماز ضرور پڑھنی ہے، نماز لازمی پڑھیں، نہیں تو عمل کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے وہ بندوق کے کارتوس کے فوائد بیان کیے کہ جس کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں بندوق کے کارتوس، یہ بڑے بڑے شہروں کو یہ بچھاڑ دیتا ہے بندوق کا کارتوس تو ایک بچہ تھا، اس کو کارتوس مل گیا. اس نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ جی یہ جو کارتوس ہے. بولا بابا یہ کارتوس کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے شہروں کو بچھاڑ دے گا، اس کو آپ محفوظ کر کے رکھو. بچہ جب آگے گیا تو راستے کے اندر اس کے پیچھے کتا پڑ گیا. اس نے کارتوس ایسے کیسے اٹھا کے ہاتھ سے اس کتے کو مارا، تو کتا اس کی جان کیا چھوڑتا، جان چھوڑنے کے بجائے اس کے پیچھے لگ گیا. اور بھی وہ بچہ پریشان کہ جی بابا جی نے تو کہا تھا یہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، یہ تو شہروں کو ہی بچھاڑ دے گا، یہ تو میری جان کتے سے بھی نہیں چھڑوا رہا. بہرحال وہ بچہ واپس آیا بابا کے پاس اور آ کے کہا کہ بابا جی آپ نے تو مجھے مروا دیا. کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ آپ نے تو کہا تھا کہ کارتوس وہ شہروں کو بھی بچھاڑ دیتا ہے، یہ تو میری کتے سے جان نہیں چھڑوا سکا، کتا تو میرے پیچھے لگ گیا، میں بھاگ کے نہیں آتا تو کتا کاٹ لیتا. تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا بات میری بھی صحیح ہے، بات تیری بھی صحیح ہے. کہا کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو کہا کارتوس بڑی فائدے کی چیز ہے، شہروں کو بچھاڑ دے گی، تو یہ ایسے نہیں بچھاڑے گی، بلکہ اس کے لیے ایک بندوق کی ضرورت ہے جس میں اس کو آپ ڈالیں گے، اس کے بعد یہ کارتوس کارآمد ہوگی. ہاتھ سے تو آپ کا ایسا ہی نقصان کرے گی جیسے ابھی کتا آپ کے پیچھے لگ گیا. تو اسی طریقے سے میرے دوستو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وظائف ہم پڑھتے ہیں، قرآن عملیات ہم کرتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ جب ہوگا جب آپ اپنی زندگی کے اندر عمل لائیں، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر اپنائیں، تو پھر اس قرآن مجید کے وظائف کا فائدہ ہوگا اور دینی وظائف کا فائدہ ہوگا. تو عملی طور کیا ہے؟ سب سے پہلا درجہ اس کا نماز ہے. اگر ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تو پھر ہمارے وظائف کے اندر کوئی تاثیر نہیں رہے گی. تو ناظرین، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے پر فریضہ ہے، کسی بھی طرح سے ہمیں معاف نہیں ہے. وظیفہ ہم کریں یا نہیں کریں، ویسے بھی نماز پڑھنی ہے، لیکن اگر وظیفہ کریں تو اس وقت تو ضرور پڑھیں تاکہ اس کے اندر اثر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں. جب اللہ ہم سے ناراض ہوں گے تو وظائف کے اندر کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، نماز پڑھیں. 24 گھنٹے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے، اس میں سے اللہ نے صرف 1 گھنٹہ مانگا ہے
23 घंटे آپ کو دیے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو 500 روپے دیتا ہے، کہتا بیٹا یہ 500 روپے آپ لے لیں، اس میں سے صرف 50 روپے کی جو ہے فلان چیز میرے لیے لیا ہے، 450 روپے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر اگر وہ بچہ ایسا کرے کہ جی نہیں بابا میں اس میں سے آپ کو نہیں دوں گا، 500 روپے میں ہی رکھوں گا، اور 50 بھی اس میں سے اپنے والد کو نہیں دے تو والد ناراض ہو جائے گا۔ ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو زندگی دی ہے، 24 گھنٹے دیے، اس میں سے صرف 1 گھنٹہ اللہ نے ہم سے مانگا ہے، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، کیونکہ ہماری عبادات کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف ہمیں جانچنا چاہتے ہیں۔ تو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ جو ہے اللہ نے مانگا، اگر ہم وہ نہیں دیں تو ہم بھی اس بچے کی طرح ہو گئے جس کو اپنے والد نے 500 دیے لیکن 50 دینے کو اپنے والد کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اس سے اگر والد ناراض ہو سکتا ہے، ایسے ہی 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں دیے، اس میں سے اگر 1 گھنٹہ بھی اللہ کو ہم نہیں دیتے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہے تو پھر وظائف کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کریں نماز کی پابندی کریں اور جو رزق حلال کا اہتمام کریں۔ اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے بھی وظائف کو پر اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اپنے نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بد نظری جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ سب سے پہلے بد نظری ہوتی ہے، پھر اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا دل سیاہ اور کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا سیاہ ہوگا تو پھر ہمارے وظائف پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین ان 3 چیزوں سے کم بچیں۔ بد نظری سے بچیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ حرام رزق سے، جو حرام کھانے سے بچیں، اور نمازوں کی پابندی کریں، نماز چھوڑنے سے بچیں۔ ان 3 چیزوں سے بچنا ہے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وظائف کا فائدہ بھی ہوگا۔ وما علینا الا